دنیا میں اگر کوئی قبلہ بھروسہ ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اچھا دوست چاہے کتنا بھی برا بن جائے، کبھی اس سے دوستی مت توڑو، کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی گندا ہو جائے، آگ بجھانے کے کام تو آ سکتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی بھی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ بے وجہ نہیں پڑتی رشتوں میں درار، کوئی اپنا ہی زہر گھولتا ہے اپنوں میں۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ کسی کی نظر میں گرنے کا غم نہ کریں، بس اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں بلند رکھیں۔ فرشتے اس انسان کے ہاتھوں کو چومنے آتے ہیں جو شخص کسی انسان کی مشکل میں اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز میں ناغہ نہیں کرنا چاہیے، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ تو چلے کہ بندہ آیا ہوا ہے، سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے، مگر کلاس میں حاضری تو لگ رہی ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جواب میں اپنی رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں 7 سمندر موجود ہیں، لیکن ہمارا اللہ ہمارے آنسو کے ایک قطرے سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ چن لے مجھے بھی اے اللہ سجدہ کرنے والوں میں، کب تک میں بھاگتی رہوں گی تیری دنیا سے اور تجھ سے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ایک ایسی بھی آیت ہے جو ہر ظالم کے دل میں پیوست تیر کی طرح اور مظلوم کے دل پر رکھی ہوئی مرہم کی طرح ہے۔ سننے والوں نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کسی سے نہ ڈرو، جھکو، مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ فجر کی نماز کو کوئی معمولی مت سمجھو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب اپنے بندوں کو نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ، جو شخص اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بدگمانی اور بد زبانی کو اپنے اندر پیدا مت ہونے دو، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ اچھے دوست اور ہمدرد کو کھو دیں گے۔ اللہ سے دوستی کرو، یہ وہ ذات ہے جو آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اگر تہجد کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا دل، اور بے شک 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ عبادتوں کا رنگ جب دل پر چڑھے گا، ہر غم اور ہر دکھ سے دل ہٹے گا، بس اللہ پر یقین رکھتے چلو، اس کی رحمتوں سے راستہ کٹے گا انشاءاللہ۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے اس کے لیے ہر راستہ صاف ہوتا ہے، بھلے وہ کتنی مشکلیں درمیان، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ کیا آپ بھی اللہ کے لاڈلے ہو؟
کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ بھی نکالتا ہے اور انہیں فرعون جیسے لوگوں سے ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔